قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرمایا۔ کس بات سے آگاہ فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اگر تم میرے نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان پر اور اضافہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! حالانکہ ہر نعمت اس کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، بندے کا کیا ہے؟ بندے کا وجود خود اس کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور بالائے کرم یہ دیکھو کہ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اللہ نے فرمایا اور مزید اضافہ ہوگا، اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ان نعمتوں کو انکار کیا، ان نعمتوں کو آپ نے ہلکا جانا، ان نعمتوں کو آپ نے شکر میں نہ لیا، تو پھر ارشاد فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سخت ہے۔ اور کتنی سخت ہے یہ آپ لوگ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنی سخت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو پکڑے تو پھر چھٹانے والا کون ہے؟ وہ بڑا کریم ہے کہ اس نے کرم سے اپنے بندوں پر بے حساب انعام و اکرام کی بارشیں کرنے کے بعد تمام نعمتیں، کس کس نعمت کا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں؟ انسان کے پاس کیا ایک زبان دی ہے، زبان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، آنکھ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، پانی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اناج کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جتنی چیز کو انسان کو جتنی زیادہ تھی اللہ رب العزت نے بندے کے وہ اتنی ہی قریب کر دی۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے سب سے زیادہ اہم زندگی میں اس کے لیے ضرورت پانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے وہ زمین کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، اللہ کا فضل ہے کہ پانی اسے میسر آتا ہے۔ لوگوں، جس روئے زمین پر ہم رہتے ہیں الحمدللہ ہمیں تو یہ شمار بھی نہیں، شعور بھی نہیں کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کھارا اور ایک میٹھا۔ دیگر کچھ علاقوں میں جن میں پانی کی قلت ہے ان میں دیکھیں آپ کہ رات کے 3 بجے لوگ لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں پانی کے انتظار میں، اور 8 دن کے باسی پانی کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ مگر اللہ کا فضل تو دیکھو ہمارے آپ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خطے کو کیسی پانی سے سیرابی عنایت فرمائی ہے کہ جہاں چاہیں کسی بھی طرف چلے جائیں آپ کو تازہ تازہ پانی میسر آئے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، بندے کو اس کی ضرورت۔ صرف 2 مثالیں دے کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور دوسری جو سب سے زیادہ اہم بندے کو جو ضرورت تھی وہ ہوا کی تھی۔ پانی اور ہوا ایک ایسی نعمت ہے کہ واقعی اس کے بغیر بندہ زندہ رہنا اس کا ممکن ہی نہیں۔ آج انسان بے حس ہوا پھرتا ہے، آج بے چین ہے، بے قرار ہے، ہر وقت شکوے شکایتیں ہیں، ہر وقت ذہن منتشر ہے، ہر وقت ناشکری کی زبان بولتا ہے، ہائے ہمارے پاس کیا ہے، ہم لٹ گئے، ہمارے پاس یوں نہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی بندے کو وہ اپنے فضل سے اس نے بغیر کسی محنت و مشقت کے بندے کے پاس پہنچا دی۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی اتنی آسانی سے میسر ہے، دستیاب ہے۔ ہوا کی ضرورت ہے، اور ہوا ایسی نعمت ہے کہ ہوا کے بغیر بندہ چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر دیکھو اللہ کریم نے اللہ کا فضل دیکھو کہ بندے کو ہوا کی ہر لمحے ہر سیکنڈ ضرورت ہے تو اس کے ناک کے قریب ہے، ایک دم جیسے ہی سانس کھینچتا ہے ہوا اس کے پاس ہے، یہاں تک کہ 4 دیواری میں رہے، وہ اندر بیٹھ جائے ہوا وہاں بھی پہنچ رہی ہے۔ بے حساب اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا ساری زندگی بھی بندہ شکر ادا کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک شہنشاہ کو ایک بندہ خدا نے دیکھا کہ وہ پیاس کرتا ہے، اس کے پاس پانی نہیں۔ جب اس نے بڑی مشکل سے پانی کو دستیاب کیا، وہ کبھی تفصیل سے بیان کریں گے، تو اس نے جب پانی ہاتھ میں لیا تو بندہ خدا نے اسے روک لیا
ارشاد فرمایا بتا یہ پانی کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے؟ کہنے لگا بہت۔ کہا اگر تجھے سخت پیاس لگے، تیری جان نکلنے کا وقت آ جائے اور تجھے پانی میسر نہ آئے تو اس آدھے گلاس پانی کو دے کر کتنی قیمت دے سکتا ہے اس کی؟ تو وہ کہنے لگا میں آدھی سلطنت دوں گا۔ آپ نے اس سے کہا ٹھیک ہے پی لے اللہ کا نام لے کے۔ اس نے پی لیا۔ جب اندر چلا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتا کہ اگر یہ پانی تیرے پیٹ میں رک جائے اور یہ خارج نہ ہو، از خود نہ نکلے، تجھے کہیں سے بندش آ جائے، تیری رگ بند ہو جائے تو اسے نکالنے میں کتنی سلطنت، کتنی دولت دے گا؟ وہ کہنے لگا آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس کو میں خارج کرا دوں گا۔ اللہ کے بندو، آپ نے فرمایا بس۔ ارشاد فرمایا یہی میں تجھ سے پوچھنا چاہتا تھا، وہ شہنشاہ بھی تو عقل مند ہوگا۔ آج تو اس نے کہا واقعی حضرت نے اس کو یاد دلایا، حالانکہ کیا اسے یاد نہیں ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اسے یاد دلایا اور ارشاد فرمایا بندے یہ تو کیا سمجھتا ہے، ساری تیری سلطنت ایک گلاس کی قیمت کی بھی نہیں ہے۔ اور واقعی یہ تو الگ حضرت کے سمجھانے کی، لیکن ہمارے آپ کا معاملہ تو یہ کہ ہم غور کریں تو ایک قطرہ پانی کے لیے بندہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ ایک قطرہ پانی کی قیمت بھی اگر ہم ساری زندگی اس کی نعمت کا، اس نعمت عظما کا اگر ہم حق ادا کرنے کے لیے اگر ہم سجدے کرتے ہیں، ساری زندگی بھی ایک قطرہ پانی کا حق ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ کریم رب جس نے پانی جیسی نعمت دی، وہ کریم رب جس نے ہوا جیسی نعمت دی، اس کریم رب نے ہمیں اپنے محبوب پر، محبوب کلام میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ اور یہ ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں آپ پڑھ کر دیکھیں، میرے مصطفیٰ سرور کون و مکا، دونوں جہاں کے مالک و مختار حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی نعمت عظما سے نوازا، حالانکہ سب سے بڑی نعمت تو آپ کی ذات ہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی وجہ سے، آپ کی توسل سے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمیں اور آپ سب کو عنایت فرمائی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو اظہار فرماتے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی تمام نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ ہمارے آپ کے لیے تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ مصطفیٰ جانے علیہ الرحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ مصطفیٰ، ان کی اسوہ حسنہ ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی نعمت عنایت فرمائی، جب بھی کسی آپ محاذ پہ گئے، فتح یابی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، جیسا کہ مروی ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مدینے کے لیے روانہ ہوئے، تو جب ہم مقام غزوہ پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھائے اور تھوڑی دیر دعا کی، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر دعا کی، پھر سجدے میں چلے گئے۔ فارغ ہو کر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے عز و جل امت کی شفاعت کی تو اس نے مجھے تہائی امت کی شفاعت کا حق دے دیا۔ سبحان اللہ، تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پھر امت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سبحان اللہ، تو مجھے میری امت کے لیے 2/3 امت عطا فرما دی۔ تو پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر میں نے سر اٹھایا اور اپنے رب سے امت کے لیے دعائیں مغفرت کی، تو مجھے 1/3 امت اپنے فضل سے عطا فرما دی۔ پھر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، دیکھا وہ نبی، سبحان اللہ، اور کتنا لگن مصطفیٰ سے
مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت سے کہ میرے نبی اپنے امت کے لیے کس قدر رویا کرتے تھے، کس قدر پریشان رہتے تھے، کس قدر دعائیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی تو مجھے ایک حصہ، دوسری مرتبہ تو 2 حصے، تیسری مرتبہ تو 3 حصے، اور پھر چوتھی مرتبہ سبحان اللہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، یہ نعمت دی، یہ اجازت دی، یہ اذن دیا، تو میرے نبی نے کچھ اور کام نہیں کیا بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے۔ تو ہمارے نبی کی اسوہ ہی بتاتی ہے کہ جب تمہیں نعمتیں ملیں تم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اس سے میں اور اضافہ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی کا کیا ٹھکانہ ہے، کتنے مہربان ہیں ہم اور آپ گناہ گاروں کے لیے، کتنے بے چین ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جس میں میرے نبی بے چین رہے، چین سے سو نہ سکے، ہر وقت دعا گو رہے، اپنی امت کو یاد فرماتے رہے، مگر امتی ہے کہ اس نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج محبت اور الفت کے دعوے کرتا ہے مگر اصولوں سے بھاگ رہا ہے، شکر کی زبان نہیں بولتا۔ بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایتیں ہمیں اپنی فضل و کرم سے، اپنی عنایتوں سے، بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا حساب لگانا شروع کرو تو تم حساب نہ لگا سکو گے۔ اور دیگر دوسرے مقام پر، بہت سارے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون سی نعمتوں کا جھٹلاتے رہو گے۔ رب کی بے حساب نعمتیں بندے تیرے اوپر، مگر بندہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بندہ ہے کہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں قیام فرمایا جس سے آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ گیا، تو آپ سے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بڑے انعام کیے ہیں، آپ گناہوں سے بری ہیں، اس کے باوجود اس قدر گریہ وزاری، اس قدر بے چینی، اس قدر شب بیداری، اور پھر اتنا طویل قیام کہ آپ کے مبارک قدموں پہ ورم بھی آ جاتا ہے۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب کو سمجھایا اپنے، اور ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں اپنی رب کی سب کچھ رب نے مجھے دیا ہے، کیا میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے ہمیں۔ قرآن کریم ہمیں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمت و ہائے کا شکر ادا کرتے رہو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، ان میں اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتا رہے گا، مگر بندہ ہے۔ اور امام اہل سنت نے تو کہا کہ بندے کی حالت کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جتنی نعمتیں اس نے بندے پہ برسائی ہیں، وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے، وہ مالک ہے ہماری جان اور مال کا، سب کچھ کا، اس کے باوجود ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ رزق دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو بندہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اے بندے، تجھ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی بارشیں عنایت فرمائی ہیں، اس کا رزق کھاتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ کیسی
نادانی ہے کہ اسی کا رزق کھاتے ہیں اور اسی کی عبادت سے بھاگتے ہیں، اسی کی نعمتوں کے ذکر اور شکر سے بھاگتے ہیں۔ فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ تجھے نبی کی شرم ہے کہ تیرے لیے میرے نبی کس قدر روئے ہیں، اور نہ تجھے یہ احساس ہے کہ جو تجھے نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنا پڑے گا، نہ تجھے یہ ہے کہ مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان میں اگر میں نے ناشکری کی تو ان کی سزا ہمیں ملے گی۔ اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا، میرے نبی نے طویل سجدے کیے، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ سبحان اللہ، اسی امید اور سہارے کو دیکھ کر تو امام اہل سنت پکار اٹھے، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کا شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، بے حساب نعمتیں ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ ان میں اور برکتیں عنایت فرما دے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں بے روزگاری، بے برکتی، بے رونقی زندگی، سکون نہیں، دل کو سکون نہیں۔ ہمیں آپ سب کو جسمانی اعتبار سے پریشان، دل و دماغی اعتبار سے پریشان، ہم جو آپس کے جھگڑوں میں ملوث ہو گئے، آپس میں بغض و کین و حسد جیسی ایسی بیماریوں میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالات پر رحم فرمائے گا، اور انشاءاللہ العزیز جو بگڑے حالات ہیں وہ سنورنے لگیں گے۔ گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، زندگی میں برکت، اور جینے میں لذت، قلب کو مطمئن چین ملے گی اگر تم اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو اپنے فضل سے، اپنے محبوب مکرم کے صدقے تو فعل، اپنے حکم کے مطابق اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اور ناشکری سے مجھے آپ سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔